بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظیۃ و معنویۃ، فاللفظیۃ منها على ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، فالسماعیۃ منها 91 عاملا والقیاسیۃ منها 7 عوامل، والمعنویۃ منها عددان، وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا۔ لفظیۃ و معنویۃ، اس سے پہلے عبارت جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی مبتدا ان کا محذوف ہے۔ عبارت اصل نکلے گی احدها لفظیۃ و ثانیها معنویۃ، یا بعضها لفظیۃ و بعضها معنویۃ، دونوں نکال سکتے ہیں، اور ترجمہ بھی اسی اعتبار سے کریں گے۔ بعض ان میں سے لفظی ہیں اور بعض ان میں سے معنوی ہیں، یا پہلی قسم ان میں سے لفظی ہے اور دوسری قسم ان میں سے معنوی ہے۔ فاللفظیۃ منها على ضربین، عوامل لفظیہ ان میں سے دو قسموں پر ہے، سماعیۃ و قیاسیۃ، سماعی ہے اور قیاسی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ بعضها سماعیۃ و بعضها قیاسیۃ، یا احدها سماعیۃ و ثانیها قیاسیۃ۔ فالسماعیۃ منها 91 عاملا، سماعی ان میں سے 91 عوامل ہیں۔ والقیاسیۃ منها 7 عوامل، اور قیاسی اس میں سے 7 عوامل ہیں۔ والمعنویۃ منها عددان، اور عوامل معنوی ان میں سے 2 عدد ہیں۔ وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا، اور عامل سماعیہ ان میں سے منقسم ہوتے ہیں 13 نوع پر۔ یہاں پر جو ہے اس عبارت میں مصنف نے دراصل جو عوامل اس کے اندر کتاب کے ذکر کیے ہیں، 100 عامل، 100 عامل جو ذکر کیے ہیں، تو وہ 100 عوامل کس طریقے سے ہیں اس کی مختصراً اور اجمالی جو ہے وہ فہرست گویا کے ذکر کر دی ہے۔ اجمالی طور پر ان کو بتا دیا کہ یہ جو 100 عامل ہیں کیسے کیسے ہیں، تو بتایا کہ اولاً تو عامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لفظی اور معنوی، دونوں ہی عوامل اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر عوامل لفظیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عوامل سماعیہ اور عوامل قیاسیہ۔ تو ان 100 عوامل میں جو 91 عوامل ہیں وہ تو عوامل سماعیہ ہیں، اور 7 جو ہیں وہ عوامل قیاسیہ ہیں۔ تو 7 اور 91 یہ کل ملا کر کے 98 ہو گئے ہیں، اور 2 جو ہیں عوامل معنوی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 10 پوری 100 کی 100 عوامل جو ہیں شمار کرا دیے ہیں۔ ترکیب اس عبارت کی دیکھ لیں، لفظیۃ و معنویۃ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظیۃ سے پہلے، ایسے ہی معنویۃ سے پہلے مبتدا محذوف نکالیں گے، بعضها لفظیۃ و بعضها معنویۃ۔ تو لفظیۃ، اچھا یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں آپ کہ لفظیۃ یہ بھی اس میں منصوب ہے، اور معنویۃ یہ بھی اس میں منصوب ہے، یعنی اس کے آخر میں جو یا ہے وہ نسبت کی لگی ہوئی ہے۔ تو اور یا نسبتی جس کلمے کے اندر ہوتی ہے وہ اس میں منصوب ہوتا ہے، اور اس میں منصوب میں نحویین یہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں تفصیل وغیرہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو فاعل واقع ہوتی ہے، ویسا ہی اس میں منصوب کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے جو فاعل واقع ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کی ترکیب کریں گے، اگرچہ یہ ترکیب عام کتب نحو میں مذکور نہیں ہے، بلکہ عام کتب نحو میں جو ترکیب لکھی ہوئی ہے وہ لفظیۃ خبر مبتدا محذوف بعضها کی، اور ایسے ہی معنویۃ یہ بھی خبر ہے مبتدا محذوف بعضها کی۔ اس طریقے سے ترکیب لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ حاشیہ نمبر یہاں پر 2 جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر بھی یہی ترکیب ہے، لفظیۃ خبر مبتدا محذوف یعنی بعضها، مبتدا
باخبر جملہ اسمیہ خبریہ، بس یہ ترکیب اس کی یہاں پر بھی مذکور ہے اور عام کتب نحو میں یہی ترکیب لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن صحیح ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں منصوب کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو فاعل واقع ہوتی ہے، تو لفظیتن اسم منصوب اور ضمیر ہیا اس کے اندر فاعل، لفظیتن اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر کے یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف بعضھا کی، بعض مضاف ہا مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر کے مبتدا، لفظیتن خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، معنویتن اسم منصوب ہی ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، یہ فاعل، معنویتن اسم منصوب اپنے نائب فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف بعضھا کی، بعض مضاف ہا مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر کے مبتدا، معنویتن اس کی خبر ہے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، یہاں پر اللفظیۃ چونکہ آ رہا ہے تو اس میں بھی ہم ترکیب ایسے ہی کریں گے، اللفظیۃ اسم منصوب ہے ضمیر اس کا فاعل، اللفظیۃ اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر اس کو ہم بنائیں گے ذوالحال، ابتداءً یہ بنے گا ذوالحال، اور من حرف جر ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق کائنتن کے ہو کر کے بن جائے گا حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مبتدا، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، علی حرف جر ضربین مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتتن کے ہو کر کے یہ بن جائے گا خبر، علی حرف جر ضربین مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتتن کے، ثابتتن شبہ فعل ضمیر ہیا اس کے اندر فاعل، ثابتتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر اللفظیۃ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سماعیۃ و قیاسیۃ، یہاں پر بھی نکالیں گے، احدھا سماعیۃ و ثانیھا قیاسیۃ، تو سماعیۃ جو ہے اس میں منصوب ہے، ضمیر ہیا اس کے اندر فاعل ہے، سماعیۃ اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر کے خبر مبتدا محذوف احدھا کی، احد مضاف ہا مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر کے مبتدا، اور سماعیۃ اس کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، و قیاسیۃ کی ترکیب بھی ایسے ہی کریں گے کہ قیاسیۃ اسم منصوب ہیا ضمیر اس کے اندر فاعل، قیاسیۃ اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر مبتدا محذوف ثانیھا کی، ثانی مضاف ہا مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر کے مبتدا، اور قیاسیۃ اس کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف۔ فالسماعیۃ منہا احد و تسعون عاملا، اس کی جو ترکیب ہے وہ بعینہ اللفظیۃ منہا کی طرح ہے، چنانچہ السماعیۃ اسم منصوب ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، السماعیۃ اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر کے ذوالحال، من حرف جر ہا ضمیر ہا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق کائنتن کے ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مبتدا، احد و تسعون یہ ممیز ہے، احد و تسعون ممیز، عاملا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، اس کی ترکیب بھی ایسے ہی کریں گے کہ القیاسیۃ اسم منصوب یا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، القیاسیۃ اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر کے ذوالحال، من حرف جر ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق کائنتن کے ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مبتدا، سبعۃ ممیز عوامل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے یہ بن جائے گا خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والمعنویۃ منہا عددان، اس کی ترکیب بھی اوپر والی کی طرح ہے بالکل، المعنویۃ اسم منصوب ہی ضمیر فاعل، معنویت اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر ذوالحال، من حرف جر ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق کائنتن کے ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مبتدا، عددان خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وتتنوع السماعیۃ منہا، تتنوع فعل، السماعیۃ اسم منصوب ہی ضمیر اس کا فاعل، السماعیۃ اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر کے ذوالحال، من حرف جر ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق کائنتن کے ہو کر کے حال،
ذوالحال حال سے مل کر یہ فاعل ہوا تتنوع فعل کا، علی حرف جر 13 ممیز نوعا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے یہ بن جائے گا مجرور علی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا تتنوع فعل کے، تتنوع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ترکیبیں یہاں پر پوری ہو گئی۔ اچھا، یہ جو میں نے بتایا لفظیت و معنویت میں، اگر کوئی آدمی اللفظیت کو ڈائریکٹ مبتدا بنائے، یہ اس میں اللفظیت منہا علی ضربین میں اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ ذوالحال اللفظیت کو بنا دیتا ہے اور اس میں منصوب کی جو ترکیب ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل حرام ہو جائے گا۔ یہ بس یہ جو ترکیب ہے یہ اصول کے مطابق ہے، اور وہ جو ترکیب ہے وہ ذرا اصول سے تھوڑی سی ہٹ رہی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ کوئی یہ حرام یا حلال کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو اگر ترکیب کا جو اصل مقصود ہے وہ ہے معانی کی تفہیم، معانی کی تفہیم، معانی کو آدمی سمجھ لے اور سامنے والے کو معنی سمجھ میں آ جاتے ہوں تو بس وہ ترکیب درست ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ باریکی میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ترکیب پر بہت سے حضرات طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے تو بالکل غلط لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ حالات کے اعتبار سے بھی پہلا جو مواقع تھے وہ اجمال کے زیادہ تھے، تو پہلے علماء نے عموماً اجمالی تراکیب زیادہ ذکر کی ہے۔ اس لیے اب چونکہ تھوڑی تفصیل لوگ کراتے ہیں تو تفصیل میں آ کر کے اب دوسروں کو بہرحال برا بھلا کہہ دینا اور متقدمین پر طعن و تشنیع کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔